إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਆਓ। ਆਖੋ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਕਫਾ ਜੇ। أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله سب جگہ دے وخير الهدي هدي محمد۔ میری گال سنو، تسی بھی استاذ ہو حدیث تے ایتھے ببو، لقمان صاحب ایتھے ببو یار۔ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ نحل کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی جو بندگی، اس کی ابتدا و انتہا جو ہے، قولاً عملاً اعتقاداً، زبان سے، دل سے، اعمال سے، وہ لا الہ الا اللہ کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ حضرات یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کو یاد کرنے والے کلمات ہیں، ان میں سے
افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور دنیا سے جاتے ہوئے اگر یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا، اللہ اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا. پر بقول شاعر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج کی میں یہ گفتگو اپنے بریلوی دوست احباب بالخصوص ان کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ جو سننے آئے ہیں، اب تک میری زندگی کے مناظروں اور مباحثوں کا نچوڑ یہ تقریر ہے. جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو آزما کر دیکھ لے. ترجمہ بھی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال بڑا چھوٹا آپ کے بیان کردہ دلائل پر منہ کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، انگلی بھی اٹھانے کی جرت رکھ سکتا نہیں ہے. اب لا الہ الا اللہ کا ایک معنی مشکل کشا ہے. مشکل کشا اس کا معنی کیا ہے؟ مشکل کہتے ہیں مصیبت کو، بیماری کو، تنگی کو، آزمائش کو، نعمتوں کا نہ ہونا اس کو. اور کشا کا مطلب ہے دور کرنے والا، کھولنے والا، ہٹانے والا. کون ہے؟ اللہ. اب یہ جو معنی لا الہ الا اللہ کا میں نے کیا ہے، ہمارے ہاں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. یہ الہ کا ایک معنی ہے، لا معبود بحق. یہ الہ کا ایک معنی ہے کہ ایک معبود برحق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. لیکن لا الہ الا اللہ کے اور بھی مطلب اور معنی ہے. لوکاں نوں ایتھوں بھلیکھا کی لگ گیا ہے نماز، روزہ، زکات، حج اللہ دا، مصیبت، آزمائش، بیماری، تنگی بابیاں کل جا کے. حضرات اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں تاریخی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، احادیث سے بھی دلائل نہیں دینا چاہتا، تفسیروں کی کتابیں نہیں کھولنا چاہتا. صرف بات ہوگی تو قرآن مجید سے ہوگی. اگرچہ ہمارے نزدیک جس طرح قرآن محکم ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت بھی محکم ہے. اور میں ترجمہ کسی دیوبندی عالم کا پیش نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اہل حدیث، مناظر، محدث، مترجم کا ترجمہ پیش نہیں کروں گا. امت کے دو طبقے ہیں جو شرک کے اندر غرق اور ڈوبے ہوئے ہیں، ایک اہل تشیع اور ایک ہمارے بریلوی دوست بھائی ہیں، وہ شرک کے اندر غرق ہیں. اپنا اپنا ترجمہ کھول لو. یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی. آج، کل، سال کے بعد، میرے مرنے کے بعد اگر میرا پیش کرتا کوئی حوالہ، اللہ کی قسم ہے، رب کی توفیق ہے اور یہ مسلک اہل حدیث کی سچائی ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ پختہ اور محکم ہے. یہ نبیوں کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے،
اہل بیت کا عقیدہ ہے، ائمہ محدثین کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات، ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے. میں نے مثالیں وہ دینی ہیں جو معاشرتی طور پر شرک رائج ہے، اور کامن سینس، کیا آپ کی سوچ سمجھ میں وہ بات بغیر دقت کے آ جائے. کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، مشائخ سے رابطہ کرتے ہیں، جامعہ سلفیہ، دارالقرآن، دیگر اداروں سے آپ رابطہ کرتے ہیں. اب یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور عام فہم ہے. سب سے پہلا عقیدہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی اور اولاد دینے پر قادر ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں نا بھائی، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ نہیں، لیکن سمجھو اس کو. اس کے مختلف پہلو میں پہلے ذکر کرتا ہوں. نام رکھا ہوا ہے پیراں دتا، نام رکھا ہوا ہے عطاء الولی، بعض بندوں کے نام ہے، ولی دتا، پیراں دتا، نبی دتا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فرضی بات تو نہیں ہے؟ بزرگوں نے بھی اشارہ کر دیا ہے. اب یہ نام ہے، اور سمجھتے کیا ہے کہ پاک پتن کی بیری سے بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب علی حجویری رحمہ اللہ، جن کو تم اولیاء کا سردار کہتے ہو، 4 بیویاں، کتنی بیویاں؟ 4. نہ بیٹی نہ بیٹا، دنیا سے بے اولاد گئے ہیں، دنیا سے بے اولاد گئے. میں نے ایک بندے سے کہا کہ تم علی حجویری رحمہ اللہ سے اولاد مانگتے ہو، ان کی تو اپنی اولاد نہیں تھی. اب دیکھو مت ماری ہوئی. کہتا جی آپ کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ سے. کہتا نہ مانگا کرے. میں نے کہا کیوں؟ اندھا اللہ دی بھی اولاد کوئی نہیں. اب میاں بیوی کے لیے اولاد نہ ہو یہ عیب ہے. میری گل سمجھ آؤں ہے نا بھائی؟ پتر گڈے چھاڑ دے. میں بنیادی طور تے مدرس ہوں، میرا کوئی تقریراں کرنا پیشہ نہیں ہوں. دھیان توجہ گل سمجھو. میاں بیوی آستے اولاد نہ ہووے تے ایک ہی عیب، تے اللہ تبارک و تعالی واسطے اولاد نہ ہونا خوبی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، پڑھو میرے نال، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کا اعلان ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، ساری تعریفیں اس ذات کی ہیں جس کی اولاد نہیں ہے. میاں بیوی کے اولاد نہ ہو تو عیب ہے، اللہ کا اولاد نہ ہونا پروردگار یہ اس کی خوبی ہے، شان ہے اس کی. اللہ نے قرآن چاکھیا ہے ضرب لنا مثلا ونسی خلقا. گندیاں مثالاں میرے نال بیان کردا تے اپنی تخلیق ہی بھول گئے. اوقات ذرا غور کریا جے اللہ نے گل کیوں کیتی ہے. فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو روزی کون دیتا ہے؟ علی حجویری رحمہ اللہ اجمیری، یہ اولیاء جب اپنی ماؤں کے بطون میں تھے وہاں ان کو روزی دینے والا کون تھا اور تب کائنات کا داتا کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر 2 مثالیں دی ہیں.
پہلی مثال بنیامین صاحب آ گئے نے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء آیتن اسلام، علماء اسلام، مولانا قاری محمد بنیامین راوی صاحب، نعرہ تکبیر۔ جعلک اللہ خطیبا و اماما، اللہ پتر تینوں بڑا خطیب بنائے۔ نا نا چھڑ دیاں تقریر بھائی جے اے آندے جے نا ویکھو نا ہوندی ہے، میں نے سگنل دیتا ہے یار، حالت میں گل شروع کی تھی دے پہلا نقطہ نہیں پورا ہویا تے میں 5 کرنا ہے نا حال لو یہ مطلب پیسے پورے مولوی کر کے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مثالیں دی ہیں، اور بولو یار، کو پرچے دا ڈر جے، کو میرا ڈر جے، نہ ڈرو۔ ایویں مولوی ڈرے پھر دینے، میں کچھ نہیں کسی نے واقعہ، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں۔ اب قرآن مجید پڑھا کہ نہ پڑھا، میں نے شیر نہیں جے ہوں دے، اب ماشاءاللہ کٹھے اے ویکھو مگروں ڈیپو شیران دا آگے۔ ان کی خوبی ہے قرآن بھی سناتے ہیں اور اشعار بھی سناتے ہیں۔ میں انہاں دے پلے دا خطیب نہیں ہے، میں ٹوٹیاں پٹیاں میں ٹوٹیاں پجیاں گلاں کرنا، ہن ذرا غور کریا دیں۔ فرمائے قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن الأزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ کے 2 نبی ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام زکریا ہے، دونوں بوڑھے ہیں، دونوں برگزیدہ ہیں، دونوں پیارے ہیں، دونوں کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین، دوسرا کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طلب کرنے والے انبیاء ہیں اور مشکل کشا کون ہے؟ پہلا نقطہ حل ہو گیا۔ ترجمہ انہیں کہا بھئی اپنا کھول۔ اب دوسرا مسئلہ ہے رزق کا، دوسرا مسئلہ ہے آندھے نے مولوی جی بندش کر دیتی ہے۔ اے بندش جڑی ٹوری ہے نا، اس نظریے کے اندر ہمارے کئی اہل حدیث خاندان بھی آ گئے ہیں، افراد بھی آ گئے ہیں، بندش جی ہو گئی ہے۔ حضرات قبر پرستی کا جو شرک ہے نا، کوئی بندہ قبر پر سجدہ کرے اور قبر والے کو کہے کہ مجھے دے، جتنا بڑا یہ شرک ہے نا، اتنا ہی بڑا یہ شرک ہے کہ کسی بندے نے بندش کر دی ہے۔ غلطی سمجھ لگی رہے کہ نہیں؟ اب ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا ہر نماز کے بعد اسلام نے جنہ فوکس جنی توجہ توحید دے اتے رکھیے، رسالت دے اتے رکھیے، اور کسے مسئلے تے اینی اہمیت نظر نہیں آندی، ہے دوسرے بھی اہم، لیکن لمحہ 5 واری دینے توحید دا سبق، نماز دے اندر بھی تے باہر بھی۔ سلام پھر دیا کی فرمایا، کی کہنا ہے؟ پڑھو میرے نال، اللہم لا مانع لما آتیتا، سارے پڑھو، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ نے عطا کرنا ہے روک نہیں کوئی سکتا، رب روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔
یہی وجہ ہے قنوت وتر میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اہدنی فیمن وعافنی فیمن آفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی. اے جملہ کری پھر جوڑ کے پڑھئے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اس کا معنی کیا ہے؟ پروردگار تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کسی کا فیصلہ چل سکتا نہیں، کوئی رزق کی بندش نہیں کر سکتا. میرے بھائیو دوستو، ہون گڈیاں نے پیچھے لکھیا ہوندہ ہے 381 تھوڑے فیصلہ آباد بھی، سیالکوٹ بھی، گجرالے بھی، ملتان دی ایک سرکار او دی کوٹھی دا نمبر ہے، لکھ کے سمجھ دینے کہ بابا دے اس نمبر لکھن دے نال رزق دے وچ اضافہ ہو جائے گا. اللہ دی قسم ہے اے رزق نو کھولنا تے تنگ کرنا صرف اللہ دے ہاتھ وچ ہے. جے مخلوق دے وچ کسے دے ہاتھ ہوندا مصطفیٰ کدی صحابہ کرام دے پیٹاں دے ہوتے پٹکا جنہوں پتھر اسی آنے ہاں کدی بھی آپ برداشت کر دے نا. تے جے ولیاں دے کولے ہوندا تے سارے ولی صحابہ تو ود کے کوئی کائنات چ ولی ہے اور نبی پاک دی بھوک نو کدی برداشت کر سکدے سن نہیں. اب قرآن مجید سے میں نے مثال دینی ہے، ترجمہ جس کا مرضی کھول لو. نبی کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ. اب دوسری مثال، جنہیں بھی جوان کوارے بیٹھے اور روزگار کوئی نہیں، بڈی کوئی نہیں، انہاں واسطے اے وظیفہ بڑا مجرب آزما کے ویکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، موسیٰ طلبگار اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. کیا کہا؟ فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ موسیٰ فقیر ہے، روٹی ایسے بہترین طریقے سے مانگی ہے، اللہ نے جواب دیا اور جواب بھی با کمال دیا. فرمایا روٹی بھی لائے تے روٹیاں پکان والی بھی، دعاں دا انتظام کن نے کیتا ہے؟ اللہ. اب بات آ گئی، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بواسیر دا چھلا بساں چ وکدا پیا، توتے تر کے فالاں کر دینے پہ قسمتاں دا حال دسن واسطے تے آپ لید تے تواں تے کٹا پھک دینے روز بہ کے فراڈیے. اندر پیر نو نہیں تسی ماندے، پیران نو نہیں ماندے. ساڑھے پیر جڑے نے وہ صحابہ کرام نے تے پیران دے پیر جناب محمد الرسول اللہ، ہم نے ان کو مانا ہے. پورے پاکستان میں ان جیسا ہے کہ دکھا دو. ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی آمدنی، اپنا غلہ، اپنا اناج فقراء مساکین صحابہ کرام پر لٹاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے. اس نے شاعر نے کہا نا، اینن واجہ ضرور سنانی جائے، کھا کے جو جواہر لٹائے، کھا کے جو جواہر لٹائے. اب جب کوئی بیمار ہوتا ہے، لوگ کی گلے دے وچ تویت تاگا پا لیندے نے اور بہت کچھ ہوتا ہے. پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ جو مالی کرپشن ہے وہ بھی اس دندے کے اندر ہے، سب سے زیادہ جنسی کرپشن ہے وہ بھی اس دندے کے اندر ہے. ہمارے ضلع گجرانوالہ میں ایک پیر کے خلاف
300 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کی FIR درج ہوئی ہے۔ آپ جا چاہیں یوٹیوب پر لکھ سکتے ہیں، وہ سارا پروگرام آ جائے گا، آپ اندازہ کر لیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ بیمار کرتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بیمار ایوب کو شفا طلب کرنے والے حضرت ایوب ہیں، اور شفا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچہ ذرا نا کمزور جسمانی طور تے بھی کوئی نہیں، محبت نال بال ہو نو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں صحت عافیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، بنیامین صاحب بھی تشریف فرمائے، میں نے اب بس 15 منٹ میں باقی باتیں کرنی ہیں۔ ایتھے بتر ایتھے بہ جا، اے کھلی جگہ ایتھے بہ جا، چلو شاباش۔ بیماریاں لگانے والا کون ہے اور ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، پروردگار ہے۔ اور حضرات یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا جی، اب چوتھی بات، پہلی میں نے بات کی اولاد کی، دوسری رزق کی، تیسری بیماریوں کی، چوتھی انسان مصائب میں اگر پھنس جائے، مصیبتاں پھنس جائے، رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے، تو پھر قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ربی انی مغلوب، بولو یار، نہیں پڑھ لو نا، وہ میں سبحان اللہ نہیں آکھیا، بولو سبحان اللہ ہی نماز سے سام کے رکھ یار، قرآن مجید بولو ربی انی مغلوب فانتصر۔ اور آئیے کون ہے؟ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ قرآن کا اعلان ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس نے پکارا ہے، نوح نے پکارا ہے، آسمان کے رب نے مشکل کشائی کی ہے۔ انبیاء طلبگار ہیں، اللہ مددگار ہے، ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرات اسی کے ساتھ یہاں پہ آج کل بڑا شور ہے بھئی فلاں پیر صاحب نے، پہلے کیا تھا؟ بابا تنکا ڈنڈا مارد ہے تھے وزیر اعظم، عجیب بات ہے۔ آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے ایک پیرنی جو ہے نا وہ کپ لی ہے، پنجابی زبان دا لفظ نا کپنا، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے ایک پیرنی کپ لی ہے، وہ سمجھتے ہیں بھئی میں پرائم منسٹر بن گیا۔ پر گالے یاد رکھ لو، جڈی 2 نمبری دے نال اے وزیر اعظم آیا نا، اوڈے برے انجام نہ لینے جانا جی۔ لگتا ہے نون لیگ دا حلقہ ہے، پر مولوی سارے حلقے دے ہوندے نے۔ یہ پاکستان دے وچ شروع تو یہ روایت چل دی پی، پر یہ گل سمجھ لو اللہ کی آندے نے، ہن میرے نال نال پڑھنا جے تو مزہ آئے گا۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। रब के कुरान का ऐलान है, फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है और शाही का मालिक कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अकीदा तौहीद को समझ ले, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप की गोदी से जुदा करके कुएं की पस्ती में उतारा, कुएं की पस्ती से निकालकर मिस्र के तख्त पे बिठाया। और जब मिस्र के तख्त पे बिठाया, हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा मैं नबी का बेटा हूं, नबी का पोता हूं। हजरत यूसुफ ने क्या कहा? रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क। या अल्लाह, ये जो शाही अता की है किसने की है? तूने की। रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क। इज्जतें बचाओ अपनी बेटियों की। ये टूने मंतर वाले ये आपस में लड़ाइयां कराते हैं। और एक वजीफा बताता हूं, बड़ा मौसर है जादू जिन्नात से, शायातीन के हमलों से बचने के लिए। अल्लाह ने अपने नबी को पढ़ने का हुक्म दिया। इतने जबरदस्त और मौसर कलिमात हैं। क्या कहा है? फरमाया वकुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। ऐ मेरे नबी आप कहें, तुसी पढ़ो, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरूनी। अल्लाह ने नबी नू हुक्म दिता है कि पढ़ो, और आप भी पढ़ा करें। ये कुरान मजीद सूरत अल-मोमिनून की 97 और 98 आयत है। शैतान का कोई हमला हो, जिना फवाहिश के बारे में, चोरी शराब के बारे में, कई बंदे बड़े कमज़ोर होते हैं, तो ये कलिमात पढ़ कर आप उसके हमलों से बच सकते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ा करें। पर आप देखिए मेरे भाइयों दोस्तों, अब ये मसाइब लेकर भी अल्लाह आता है और हटाता भी अल्लाह है। बंदों की आजमाइश होती है। कईयां नूं अल्लाह रिजक दे के आजमांदा है ते कईयां दा रिजक अल्लाह तंग करके आजमांदा है। जे कोई जद्दी पुश्ती मालदार फकीर हो जाए, समझो अल्लाह ने आजमा लिया है। ते जे कोई फकीर फटाफट ही करोड़ापति हो जाए तो फिर समझो अल्लाह ने उन्होंने भी आजमा लिया। अल्लाह आजमाइश करता है। हजरात, रिजक दा मालिक भी अल्लाह है, औलाद दा मालिक भी अल्लाह, ते शिफा दा मालिक भी अल्लाह, ते मसाइब नूं हटाने वाला भी अल्लाह, ते शाही अता करने वाला भी अल्लाह। ते नबियां ने मदद किदे कोलों मंगी है? जिदों कोई मुसीबत आई। देखो बदर की जंग हुई है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को डालकर 313 लड़ने वाले, बच्चों को डालकर, तलवारें नहीं, सवारियां नहीं, ज़िरे नहीं, खजूर की टहनियां जो है ना वो पकड़ाई गई तलवारों के तौर पे। लो फाड़ लो। अल्लाह अकबर। बेसरो सामानी का आलम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अल्लाह के हाथ चुक रहे। अल्लाह ने किया कि या अल्लाह फतह, या अल्लाह फतह, तो रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इन्होंने किदों समझ आएगी? ऊपर अल्लाह, नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और 14 तबक हमारे नबी के कदमों के तले हैं। ऊपर अल्लाह, नीचे रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम है, कायनात में रसूलुल्लाह से बड़ा मनसब भी कोई नहीं। अगर होता ना तो कलमे के अंदर होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साढ़े शिया भाइयों ने ना जी इमामत, तो मैं जे ये मनसब वड्डा हुंदा ते फिर असी कलमा इमाम दे लफ्ज़ां दे नाल पढ़दे, असी कलमा रसूल दे लफ्ज़ां दे नाल पढ़ने। लफ्ज़े मनसब रिसालत तो उत्ते कोई शय नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे ने। इत्थे की है? साढ़े कई बुजुर्ग वो आंदे ने पैण दी जंग होई ते होई,
انڈیا اتوں بم سڑدا ہی تے تھلے بابے جھولیاں وچ جوپ لیندے سن انجی آندے نا تے میں جی قطر والی بابے کدھر گئے سن اے ساڈیاں ٹیماں دے کافراں نال مقابلے ہوندے نے کیچ پھڑن والیاں دی بڑی شدید لوڑ ہے ادوں بابے کتے ٹر جاندے نے میرے بھائیو دوستو غور کرو اے فرضی گلاں نے انہاں چ حقیقت ہوندی تے احد دے اندر کدی بھی ساڈے پیارے نبی زخمی نہ ہوندے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَأَنْتُمْ جاؤ ترجمہ اپنا پڑھ لے جے فرمایا تم کمزوروں کی تم کمزوروں کی اللہ نے آکھیا ہے رب نے آکھیا ہے اللہ پاک نے ان میں دسو صحابہ کرام بدر دے وچ مخلص صحابہ انصاری مہاجرین اترے سن میرے بھائیو انہاں تو ود کے کائنات دے وچ کوئی ولی ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم ہے جس طرح اللہ کے نبی تمام نبیوں پر برتر ہیں اسی طرح صحابہ کی جماعت تمام نبیوں کے صحابہ سے برتر ہے ولی نے اب اولیاء جو ہیں وہ بھی ہیں نبی علیہ السلام بھی ہیں اللہ بات کر رہے ہیں میری تو کوئی جرت نہیں فرمایا تم کمزوروں کی مدد بدر میں کرنے والا کون بولو بھائی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی ہے اور حضرات یہ بات یاد رکھو اللہ نے جو اپنے نبی کو غیب دیا ہے وہ بذریعہ وحی دیا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک اگر اس کے اندر حقیقت ہوتی اللہ کے نبی نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے کہا تو بھی واستغفر اللہ یہ میں نے جملہ صرف علماء کے لیے کہا ہے طالب علموں کے لیے کہا ہے کہ ایک ناکردہ گناہ نبی اپنی بیوی سے کہے کہ تو قبول کر لے اور استغفار کر لے توبہ کر لے کب تمہیں عقل آئے گی غیب کا علم ہے یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا ہے اللہ کے نبی کو علم ہے یہ تو پھر نعوذ باللہ خودکشی ہے علم ہوندے ہیں بھئی زہر آپ پی لیا کھا لیا اگر ہر جگہ ہے پھر بتا ہجرت کا مقصد کیا ہے اگر ہر جگہ ہے پھر بتا بیویوں کی جو باری مقرر کی تھی اس کا معنی کیا ہے اگر ہر جگہ ہے پھر صورتوں کے ساتھ جو مکی اور مدنی لکھا ہے اس کا مطلب و معنی کیا ہے اللہ کے لیے سمجھو قرآن سے سمجھو عقیدہ توحید سمجھو انبیاء کی سیرت سے سمجھو اور جہیں سے میں نے بات شروع کی تھی فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی ان انذروا انہ لا الہ الا انا اور میں نے سارے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں ایک سبق دے کر وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ تعالیٰ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کیا مسلمان حکمران کے خلاف آواز اٹھانا شرعاً درست ہے مسلح جد و جہد اس کے خلاف کرنا اس کا حصہ بننا یہ غلط ہے حاکم وقت اس کو معروف طریقے سے نصیحت کرنا جو طریقے اس نے آئینی قانونی طور پہ ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن کے مطابق عوام کو تنقید کرنے کا اچھے طریقے سے پورا حق ہے یہ نہیں کہ انہوں گالاں دیو اس طرح بھی نہیں اچھے طریقے سے اس کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں خروج نہیں کرنا خروج سے مراد کہ اس کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دے جیسے پاکستان کے اندر تحریک طالبان نے افواج کے خلاف حکومت کے خلاف یہ عمل شروع کیا اسی طرح لال مسجد والے تو یہ ہم ان چیزوں کی حمایت نہیں کرتے اور پھر اس عمل کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہوتی ہے ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے
ہم کہتے ہیں معروف طریقے سے حاکم کو نصیحت کریں، سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے سامنے ہو اور اس کو نصیحت کریں، خط لکھ کر نصیحت کریں اور پھر معروف طریقے سے اس کو نصیحت کریں۔ بریلوی کہتے ہیں مولیاء کو عطائی طور پر یعنی اللہ کی اطاعت سے وہ مشکل کشاں ہیں۔ یہ عطائیت کا عقیدہ مکے کے مشرکین کا عقیدہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا تملکہ وما ملک، خود مالک نہیں، تو نے مالک بنایا ہے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، ایک باپ کی صفت ہے وہ بیٹے کی ماں سے حقوق زوجیت عطا کرتا ہے، وہ اپنی یہ صفت دنیا میں کسی اور کو دے سکتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق کی ایک غیرت ہے، اس کائنات میں سب سے بڑھ کر غیرت والے اللہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر غیرت والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی صفت اور اپنے جو اختیارات ہیں وہ اپنے پیارے نبیوں کو بھی نہیں دیے۔ اگر دیے ہوتے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے دنیا سے کیوں چلے جاتے؟ اور اگر دیے ہوتے تو اتنا پیارا چچا ہے، اتنا پیارا۔ فرمایا جب آپ پریشان ہوئے، فرمایا انک لا تہدی من احببت، اختیار کس کے پاس ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، اپنے افعال وہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیے، یہ بات یاد رکھ لو۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ حافظ ہے، بندہ بھی حافظ ہے، یہ آج کل نیا طریقہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کا سننا مخلوق نہیں، محدود نہیں، ہمارا سننا مخلوق بھی ہے اور محدود۔ ہاں یہ صفات جو ہیں یہ کوئی اللہ والی صفت نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی میں 4 باتیں، یہ سوال ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں بطور وضاحت کے۔ الحمدللہ تمام علماء کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں اور میں نے کبھی غیر اہل حدیث علماء کے بارے میں بھی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے، اس میں ویڈیوز کاٹ کر مطلب برآری اپنے مقصد کے لیے مختلف ٹکڑے کاٹ کر لوگوں کو غلط تاثر دینا کہ بھائی اس نے علماء کی توہین کر دی ہے یا جامع سلفیہ کے مشائخ کے بارے میں کچھ کہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کسی کو جواب نہیں دے سکتے، اللہ کی عدالت میں ہر بندے نے، میں نے اور آپ نے جواب دینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا، بندے سے اللہ خود پوچھے گا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ مسلک اہل حدیث میں نے اس کو اپنی رگوں کا خون دیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ یہ بنیامین صاحب بیٹھے ہیں، میں نے تمام خطیبوں کو کہا ہوا ہے کہ دلیری سے کھل کر چڑھ کر بیان کرو، جتھے مناظرہ پہ جائے، مقابلہ پہ جائے، دلیل دین دی لوڑ آ جائے، جنہ ٹائم اتھے پہنچن تے لگے گا اونا ہی لگے گا، نہ روٹی نہ خرچہ، تے انشاءاللہ ہر طرح دا پرچہ بھی چلانگا اللہ دے فضل و کرم دے رہا۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث، حق کا ساتھی، حق کا رفیق، او بھائی بھائی او جی او میرے حق کا رفیق، حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، پاکستان حضرت مولانا احمد صدیق کا عمر صاحب عمر صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے سارے اہل حدیث قدم بڑھاؤ، ہمارے سارے تکبیر، ایک گھنٹہ اور لاؤ جی۔ ایک بات یاد رکھو، تمام صحابہ کا احترام ہے اور نبی کے خاندان کا بھی، بولو نبی کے خاندان کا بھی، پیارے حسین کا بھی، شہزادے حسن کا بھی، تمام
اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. یہ طوفان آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی ایسی خبروں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دینا. تندیے باد مخالف سے گھبرانا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. میں محدثین کے مسلک کا ترجمان ہوں. زندہ اور مرنے کے بعد یہ اعلان، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، ایک نقطے کا کروڑواں حصہ، ایک ریت کے ذرے کا کروڑواں حصہ بھی مسلک اہل حدیث سے بے وفائی ہونا تو میری قبر پر آ کے تھوک دینا. یہ بات یاد رکھنا. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ ہیں، اسی منہج پر زندہ ہیں، اسی مسلک پر زندہ ہیں، اور اللہ اسی پر موت نصیب فرمائے. اور محدثین، ان کے منہج کی ہم نے ترجمانی کرنی ہے. محدثین نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ان کا احترام ہے. وہ رضی اللہ عنہ. جو جھال والے مولوی اسحاق صاحب ہیں، وہ اس مسئلہ میں شدید گمراہی کا شکار ہوئے. وہ کہتے ہیں جی پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ، بعد والے نہیں. بڑے نقطے کی بات لوگ کنڈیاں بنا دے رہے. مناظر ساڑھے کول کی فن ہے، وہ اللہ دی توفیق نال اس کنڈی نو کھولنا یا اس کنڈی چ وڑ جانا فن ہے. بس ایک بڑی جٹکی نقطے کی بڑی مضبوط بات دلیل دینے لگا ہوں. حضرت معاویہ 7 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں. کدوں؟ 7 ہجری. سورت توبہ نازل ہوئی ہے 9 ہجری وچ، 2 سال بعد. کدوں نازل ہوئی ہے؟ یاد رہے گی نا، بھولن تے نہ لگے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سارے پڑھو رضی اللہ عنہم. پھر پڑھو ایک کاری 12 لے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 9 ہجری تک نبی کے سارے صحابہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایڈی موٹی ساری گل ہے. یہ لڑائی ذاتی، انہوں لوکاں مذہبی رنگ دے چھڑے ہے. مینوں کہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جتھے آکھو لگا جاؤں گا، تے جتھے آکھو انشاءاللہ ترونکا لاواں گا اللہ دی توفیق نال. مسئلہ اہل حدیث بیان ہوندا رہے گا. پریشانیاں نہ لیا کرو، نہ ٹینشناں لیا کرو. ہاں جی، اور کوئی سوال؟ کلو بدعت ضلالہ. اللہ دے نبی نے کہا ہے کلو بدعت. وہ تشریح غلط ہے. اسلام نے تو کی ہے. ایک بات یاد رکھو، بدعت وہ ہے جس کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. من حدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد. بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک ہے دین کے اندر اضافہ، ایک ہے دین کے لیے. دونوں میں فرق ہے. احداث فی الدین ممنوع ہے، للدین ممنوع نہیں. مسیح تے ادو اونٹ تے آتے سن تے ہن موٹر سائیکل تے آنا، اے بدعت نہیں. اے بدعت نہیں. ثواب بنانا بدعت ہے تے گناہ بنانا بدعت ہے. اضافہ دین دے وچ کردے نے تے مثالاں دیندے نے. پکھا نہیں بدعت، موٹر سائیکل نہیں بدعت. مولوی عمر صدیق بھی بدعت ہے، بھی نبی پاک دے دور چ کوئی نہیں سی. احداث فی الدین اے ممنوع ہے، للدین نہیں ممنوع. سمجھ آئی بات نہیں؟ ہاں جی. عربی ہن دین دی زبان نو فن پڑھ دے نہیں تسی، نہ صرف احداث للدین ہی ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو لکھ کر بول کر طلاق دیتا ہے تو گواہان کی موجودگی میں وہ کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں دوران عدت. دوران عدت اگر حاملہ ہے تو بچہ ہونے تک عدت ہے. اور اگر حاملہ نہیں 3 ماہواریاں جو عورت کو مینسز آتے ہیں وہ عدت ہے.
اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو اگر طلاق رجی ہے تو طلاق رجی کے بعد نکاح جدید ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا. جی بھائی او بھی پوچھ لوے جنہیں سویرے کہنا ہے میں پوچھ لینا سی. کئی بندیاں نو یہ بھی مسئلہ ہوندہ نا میں بس چپ کر رہا نہیں تو میں راتی پوچھ لینا سی. بھائی اٹھ کے تو ہونے ہی پوچھ لے جو پوچھنا ہی. ٹھیک ہے بھائی ٹلو صاحب ابرار صاحب ہون اجازت ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک.